بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹے، ابھی ہم پڑھیں گے جماعت چہارم کی اردو کا سبق نمبر 16۔ اس کا نام ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس سبق میں سب سے پہلے سوچیں اور بتائیں والے حصے میں ہم سے پوچھا گیا ہے، یہ اگر آپ میں سے کسی کو اس کا جواب پتہ ہو تو یہ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے نیچے کمنٹ کر کے اپنا جواب بتائیے گا ضرور، کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی۔ تو اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو نیچے لکھیے گا، اگر آپ کو نہیں اس کا جواب آتا تو میں جواب بتا دیتا ہوں۔ ہم نے یہ سبق بھی اسی شخصیت کے بارے میں پڑھنا ہے، انہی کے بارے میں پڑھنا ہے ہم نے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی یہ، ٹھیک ہے۔ دو ایسی خواتین کے نام بتائیں جنہوں نے کوئی بڑا کام کر کے نام پیدا کیا ہو۔ سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی بیوی تھی ان کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، اور انہی کی بیٹی یعنی انہی میں سے اللہ پاک نے جو بیٹی سے نوازا ان کا نام تھا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دو ایسی خواتین کے نام، جیسے کہ میں نے پہلا نام بتا دیا آپ کو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے بیٹے۔ اچھا جی، کیا آپ جانتے ہیں کہ خاتون جنت یعنی جنت کی خاتون حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتول، طیبہ اور طاہرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ آگے بڑھتے ہیں، سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے قدرت۔ قدرت کہتے ہیں طاقت، قوت یا اختیار کو۔ قیامت، قیامت وہ خاص دن ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مرنے کے بعد حساب کتاب کا دن بھی کہتے ہیں۔ یہ مسلمان کا یہ عقیدہ اور یہ یقین ہے، ایمان ہے یہ، کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ ایک اور عالم، ایک اور دنیا میں چلا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ راحت کہتے بیٹے آرام اور سکھ کو، سکون کو۔ جنت البقیع، جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ چہیتی، لاڈلی، پیاری، خاص، عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوبارہ سبق کو پڑھتے ہیں اور ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سبق میں سے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے۔ پہلے تلفظ سیکھیں گے کچھ الفاظ کے، جیسا کہ قدرت ہے، پھر قیامت ہے، قیامت نہیں پڑھنا قیامت پڑھنا ہے، بچپن ہے، عبادت ہے، راحت ہے، سردار ہے، جنت البقیع ہے۔ شروع کرتے بیٹے سبق کو پڑھنا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی، یعنی خاص، پیاری۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے نہایت ذہین تھی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دیتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خود حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کی۔ اس وجہ سے نیکی اور پاکیزگی ان کی طبیعت کا حصہ بن گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی، سادہ زندگی گزارتی، گھر کا سارا کام خود کرتی اور ہر حال میں خوش رہتی۔ یہ بیٹیوں کے لیے بہت بڑی بڑی نصیحتیں اور بہت سیکھنے کی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں، جو یہ باتیں پڑھی جا رہی ہیں ابھی۔ تو بیٹیاں جو ہیں وہ خاص طور پہ اس سبق میں بتائے گئے جو اسباق ہیں ان کو اپنی زندگی کا خاصہ بنائیں، حصہ بنائیں، اور بیٹوں کے لیے بھی یقیناً جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے کے لیے ہیں۔ اچھا بیٹے آگے ہے، اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے،
ایسے حالات میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیا کرتی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پڑھایا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کبھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوں گے یا اللہ تعالیٰ اسے راضی نہ ہوں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہے، جو شخص اسے تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، اور جو شخص اسے راحت پہنچائے گا وہ مجھے راحت پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹے۔ اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے اپنی بیٹی سے محبت تھی ویسے ہی اپنے نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اکثر اپنے کندھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سخت بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب بلا کر کان میں کوئی بات کہی، وہ رونے لگی۔ پھر دوبارہ کان میں کچھ کہا تو وہ ہنس پڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد یعنی وفات کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے رونے اور پھر ہنسنے کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہنے لگیں کہ پہلی بار ابا جان نے فرمایا کہ میں اس مرض میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ یہ سن کر میں رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، خاندان میں سب سے پہلے تم میرے پاس آ کر مجھ سے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا سب سے زیادہ صدمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوا اور وہ ہر وقت غمگین رہنے لگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے کچھ عرصہ بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات پوری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد بیٹے اب ہم اس کی مشق کو حل کرتے ہیں، الفاظ مانی کیونکہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیے ہیں۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 2 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ خالی جگہ پر کرنی ہے، ٹھیک ہے، درست جو ہے وہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے۔ تو سب سے پہلے ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی، تو یہاں کیا آئے گا؟ بیٹی۔ ٹھیک ہے بیٹے۔ اس کے بعد ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی سے ہوئی، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں بیٹے حضرت علی۔ اس کے بعد ہے جی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ڈیش نے پڑھایا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ٹھیک ہے، حضور پاک یا نبی پاک بھی لکھ سکتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ٹھیک ہے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے تو سب سے پہلے ڈیڈ سے ملتے، کس سے ملتے تھے بیٹے؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو یہاں ہم لکھتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا استقبال ڈیش ہو کر کرتے، کھڑے ہو کر کرتے۔ اس کے بعد بیٹے سوال نمبر جو 3 ہے، اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ سوالات کے جوابات لکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا استقبال کیسے کرتے؟ کھڑے ہو کر کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی محبت کا اظہار کن الفاظ میں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے فاطمہ راضی ہوگی، ٹھیک ہے، اس سے اللہ راضی ہوگا، ٹھیک ہے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھ سے ہے، جو شخص اسے تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، اور جو شخص اسے راحت پہنچائے گا وہ مجھے راحت پہنچائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کیا بات کی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں یہ بات کہی کہ میں اس مرض میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ تو یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، خاندان میں سب سے پہلے تم میرے پاس آ کر مجھ سے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، تو آپ خوش ہو گئی، یعنی آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو گئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہاں دفن ہوئی؟ جنت البقیع میں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے 2 جملے لکھیں۔ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں۔ اس کے بعد بیٹے اگلا سوال ہے، مل کر کریں بات۔ کسی اور صحابیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں اور مل کر ان کے بارے میں تبادلہ خیال کریں۔ تو یہ بیٹے آپ جو ہے وہ کسی اور صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھیے گا اور اپنی جو ہے وہ اپنی کلاس میں ہم جماعتوں کے ساتھ اس بارے میں بات کیجئے گا، ٹھیک ہے بیٹے۔ لفظوں کا کھیل ہے، سوال نمبر 5۔ اس میں سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کے متضاد معمے میں سے تلاش کر کے لکھیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے متضاد لکھنے ہیں۔ جنگ کا ویسے ہوتا ہے، جنگ کا ہوتا ہے امن، تو یہ دیکھیں الف میم نون، امن، ٹھیک ہے، تو یہاں ہم لکھیں گے امن۔ اسی طرح غم، غم کا ہوتا ہے خوشی، خے واؤ شین چھوٹی یہ، ایسے یہ والا، ٹھیک ہے جی۔ عزت، عزت کا ہوتا ہے بیٹے ذلت، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس لائن میں، تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں جی ذلت۔ محبت، محبت کا ہوتا ہے بیٹے نفرت، نفرت نون فے ریتے، یہ دیکھیں یہ تیسری لائن میں نون فے ریتے، نفرت۔ اس کے بعد ہے آخری لفظ زندہ، زندہ کا ہوگا بیٹے مردہ، یہ والا، یہاں ہم لکھ دیتے ہیں مردہ۔ تو یہ سوال ہمارا اس طرح حل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 میں کہا گیا ہے کہ دیے ہوئے محاورے کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ تو یہ نیچے جملے دیے گئے ہیں، تو یہاں اس کو نمبر 1 لکھ دیتے ہیں یہاں، ٹھیک ہے، اس کو نمبر 2 لکھ دیتے ہیں، اس کو نمبر 3، اس کو نمبر 4 اور اس کو نمبر 5۔ اب جو جس جملے میں آئیں گے ہم اسی جملے میں اس کا نمبر لکھ دیں گے، باقی آپ لوگ جو ہے وہ خود لکھ لیجئے گا، وہ زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے بیٹے۔ تو سب سے پہلا ہے عرفان کی سچائی کا ہر طرف ڈیش ہے۔ ہر طرف کیا ہے بیٹے؟ چرچا، یہ والا، یہ دوسرے والا آئے گا، یہاں چرچا ہے لکھنا ہے ہم نے۔ میلے میں خوب ڈیش تھی، کیا تھی میلے میں؟ چہل پہل، ٹھیک ہے، چہل پہل یعنی رونق، تو یہ جو تیسرے نمبر والا ہے یہ اس میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ مری کے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈیش کرتی ہیں، آسمان سے باتیں کرتی ہیں، یہ 5واں اس میں آئے گا۔ یہ ہمیشہ نیک لوگوں کے ڈیش چاہیے، نقش قدم پر چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مینار پاکستان کی بلندی دیکھ کر عقل ڈیش دنگ رہ جانا، دنگ رہ جانا یعنی حیران ہو جانا، یعنی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی اونچی عمارت بھی ہوتی ہے، لیکن اب تو دنیا میں بہت بڑی بڑی عمارتیں بن چکی ہیں۔ اچھا بیٹے، اس کے بعد سوال نمبر جو 7 ہے،
اس میں کہا گیا ہے کہ دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں اور نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب بتائیں. ٹھیک ہے جی. تو پیراگراف ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں شامل ہیں. تو یہ سوال کا جواب ہی رہے گا جو ہم سے پوچھا گیا تھا کہ کسی اور صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لکھیں. تو یہی والا لکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس میں. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار مکہ مکرمہ کے ان 7 افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کی راہ میں بہت سی تکلیفوں کا سامنا کیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا جسمانی طور پر کمزور اور ضعیف تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان اتنا مضبوط تھا، انتہائی مضبوط تھا. مشرکین آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو لوہے کی زرہ پہنا کر مکہ مکرمہ کی سخت دھوپ میں کھڑا کر دیتے تاکہ لوہے کی زرہ سورج کی تپش سے گرم ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث بنے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کو چھوڑ دیں. مگر یہ تکلیفیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان کو کمزور نہ کر سکی. ایک دن ابو جہل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو زور سے برچھی ماری جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہو گئیں. اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام کی خاطر شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون کا اعزاز حاصل ہوا. اس کے بعد بیٹے سوالات ہم سے جو پوچھے گئے ہیں اس میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کیوں ظلم کرتے تھے؟ وہ بیٹے اس لیے ظلم کرتے تھے کیونکہ وہ اسلام جو ہے وہ قبول انہوں نے کیا تھا، تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان پر وہ ظلم کرتے تھے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ ان کو جو ہے وہ بیٹے برچھی ماری گئی. ٹھیک ہے، ابو جہل نے برچھی ماری ان کو تو اس سے وہ شہید ہو گئی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سا اعزاز حاصل ہوا؟ سب سے پہلی جو ہے وہ خاتون شہید، یعنی سب سے پہلے اسلام میں یا اسلام کی خاطر شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون. کچھ نیا لکھیں. اس میں کہا گیا ہے کہ دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے کہانی لکھیں. یہ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک بوڑھا کسان تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. کسان بڑا پریشان تھا، اس نے سوچا، یہ وہی والی کہانی آپ نے پڑھی ہوگی چھوٹی جماعتوں میں بھی کہ وہ بچے بڑے لڑتے ہوتے تھے. پھر اس نے سوچا ایک دن کہ بھئی ان کو کسی طریقے سے سمجھانا چاہیے. تو اس نے کیا کیا کہ لکڑیاں منگوائیں اور بچوں کو کہا کہ بھئی اس کو توڑو، لکڑیوں کا گٹھا جو منگوایا. ٹھیک ہے، تو وہ سب نے کوشش کی لیکن توڑ نہ سکے. پھر انہوں نے کہا کہ جو ان کے والد تھے بچوں کے، انہوں نے کہا کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دو، اب کھول دو، کھول کے ایک ایک لکڑی کو توڑو. جب انہیں ایک ایک لکڑی کو توڑنے کی کوشش کی تو آسانی سے ٹوٹ گئی. تو اس سے ان کے والد صاحب نے بتایا کہ بیٹے اگر آپ اکٹھے رہو گے تو آپ کو کوئی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا، لیکن اگر آپ اس طرح بکھر کے رہو گے لکڑیوں کی طرح، جیسے لکڑیاں بکھری ہیں، تو ایک ایک کو آسانی سے جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے یا تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے. اس کے بعد سوال نمبر جو 9 ہے ہمارے پاس، وہ ہے مادر ملت فاطمہ جناح کی زندگی پر تقریری مقابلے کا انعقاد کریں. یعنی فاطمہ جناح جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھیں، ٹھیک ہے، ان کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے ایک تقریر کرنی ہے اپنے جماعت میں بھی اور اسمبلی میں بھی. ٹھیک ہے، اور نیچے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے وہ تقریر کی ہے تو آپ کو کیا اس پہ رائے ملی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو سبق ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق میں بہت کچھ سیکھا ہوگا. ان میں سے کوئی ایک بات ضرور نیچے کمنٹ کر کے لکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے. شکریہ.